حق بولیں۔ اب وقت ہے بولنے کا، اور اس وقت بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ سلمان خان کو بلا کے کوئی میوزک کنسرٹ کروایا گیا ہے جس میں 80,000 افراد نے شرکت کی۔ ناچنے گانے والے جو ہیں ان کے استقبال ہو رہے ہیں، ان کے پرنٹ اور ان کی یادگاریں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ سعودی حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں کسی نے بولا ابھی تک، میں نے نہیں سنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سعودی عرب سے بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ 2 سال سے کرونا کی وجہ سے پابندیاں تھیں، نماز پہ بھی، طواف پہ بھی، عمرے پہ بھی، اور حج بھی بڑا محدود کروایا گیا۔ اب بڑی عجیب قسم کی اور بڑی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر تو یہ آئی کہ وہاں انڈیا کے ایک فلمی اداکار سلمان خان کو بلا کے کوئی میوزک کنسرٹ کروایا گیا ہے جس میں 80,000 افراد نے شرکت کی، اور انڈیا کی طوائفیں اور اداکارائیں ناچنے کے لیے، گانے کے لیے وہاں اسٹیج پہ موجود تھیں، اور عرب شہزادے اور عیاش لوگ اسے دیکھنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں۔ حالانکہ مجھے یقین ہے کہ ان کو نہ اردو گانے کی سمجھ آتی ہوگی نہ ان کی بولی کی، لیکن صرف دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بڑی بھاری ٹکٹیں خرید کے وہ وہاں موجود تھے، اور سلمان خان کو سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا، اور اس کے فنگر پرنٹس بھی لیے گئے، ہاتھوں کے پرنٹس بھی لیے گئے کہ یہ ہمارے پاس یادگار رہیں گے۔ آپ کو مجھے یاد رہنا چاہیے کہ یہ وہی خاندان ہے جو وہاں سے آثار مقدسہ مٹانے پہ تلا ہوا تھا، جو وہاں بزرگوں کے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے والدین کے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مزارات پہ بھی بلڈوزر چلا چکا، اور وہاں ان کی یادگاروں کو بھی ایک ایک کر کے مٹا رہا تھا۔ آج اللہ کے انتقام کی زد میں آ گیا کہ ہندوؤں کے، اور ہندو بھی ناچنے گانے والے جو ہیں ان کے استقبال ہو رہے ہیں، ان کے پرنٹ اور ان کی یادگاریں محفوظ کی جا رہی ہیں۔ دوسری خبر وہاں سے، اچھا اس خبر پہ ویسے بولنا چاہیے تھا جمعیت اہل حدیث کو، جمعیت اہل حدیث والے خاموش ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کا کنسرٹ ہوتا جو بلا کے، انڈیا سے اداکار بلا کے کیا جاتا، تو اس پہ پروفیسر ساجد میر صاحب ضرور بیان دیتے، علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب بھی بیان دیتے، اور ان کے بھائی بھی بیان دیتے، اور بھی بہت سارے یہاں بڑے بڑے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی حکومت کے خلاف 1 منٹ میں حرکت میں آتے، اور وہاں تو میرا خیال ہے کہ شاید کبھی سوچتے ہیں کہ وہاں کے خلاف بولیں گے تو پتہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا۔ حرمین طیبین کی حفاظت کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، اور سعودی عرب جو کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات پہ بھی وہ گرفت کرتے ہیں، انہیں ضعیف کہہ کے، انہیں کمزور کہہ کے، لیکن سعودی حکمرانوں کے کسی فعل پہ بھی کوئی گرفت کبھی جمعیت اہل حدیث والے یا دوسری تنظیموں والے جن کا تعلق اسی مسلک سے ہے، باقی لوگ بھی خاموش ہیں۔ اب بڑی خبر یہ ہے کہ وہاں تبلیغی جماعت پہ پابندی عائد کر دی گئی۔
یہ تبلیغی جماعت کبھی ان کی لاڈلی تھی، صرف ان کو اجازت تھی کہ یہ وہاں مختلف مساجد میں جا کے تبلیغ بھی کرتے تھے، وہاں سے بھی لوگوں کو گھیر گھور کے، اور وہ لوگ جن کو یہ گھیرتے تھے وہ پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی، سعودیوں کو تو ظاہر ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئیں رائیوڈ چلیں، ہمیں ہی کہتے تھے۔ مجھے بھی ایک شخص نے حرمین طیبین میں بیٹھے ہوئے، حرم شریف میں بیٹھے ہوئے کہا کہ آپ وہاں کا وزٹ کریں رائیوڈ کا۔ میں نے کہا یہاں جہاں کے لیے دعائیں مانگی ہیں ساری زندگی، یہاں ہی رہنے دیں تو اچھا ہے، اور رائیوڈ آپ کو مبارک ہو اور حرمین طیبین ہمیں مبارک ہو۔ اس نے کہا نہیں میں تو چھٹی لی تھی میں نے تو کافی، لیکن میں تھوڑے دن ہوئے ہیں، بس میں واپس جا رہا ہوں، رائیوڈ جاؤں گا۔ اور وہاں رائیوڈ میں چلہ لگانے کا ثواب اس حرم شریف کی زیارت سے بھی ان کے نزدیک زیادہ تھا۔ ہم تو اس وقت بھی احتجاج کرتے رہے، مطالبے کرتے رہے، لیکن سعودی حکومت اس وقت ان پہ مہربان تھی۔ مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا اور سعودی حکومت بھی مہربان تھی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی ان پہ بہت مہربان تھی۔ اب آ کے ان پہ پابندی، نہ صرف پابندی لگی بلکہ خطباء جو ہیں وہاں جمعہ پڑھانے والے، ان کو آرڈر ملا ہے کہ وہ ان کی خرابیوں سے قوم کو آگاہ کریں۔ یہ دہشت گردی کا دروازہ ہیں، ان سے ہی دہشت گرد بن کے نکلتے ہیں، یا اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور پھر دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں۔ کافی لمبی چوڑی ان کو نصیحتیں جو خطباء کو دی گئی ہیں کہ وہ پڑھ کے سنائیں، اور آئندہ کسی مسجد میں کسی جگہ ان کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، مکمل پابندی ہے ان پہ۔ پاکستان کے حکمرانوں نے بھی یہاں تو تبلیغی جماعت کے خلاف ایک دفعہ شاید کوئی بیان چھپ گیا تھا، اور وہ بیان بھی کیا تھا کہ ان کی وجہ سے، کسی گروپ کی وجہ سے کرونا پھیلا، تو بڑے بڑے ان کے حامی بول پڑے تھے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی بولے تھے اور بھی لوگ بولے تھے، لیکن اب خاموش ہیں۔ اب مجاہد بنے نا، میں یہاں آج قطعاً حاشا وکلا میں نہ تبلیغی جماعت کے خلاف بولنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ سعودی حکومت کے، میں اپنے ان مجاہدوں کے لیے بیٹھا ہوں کہ یہاں جو بڑے لمبے لمبے ہمیں لیکچر دیتے ہیں تبلیغی جماعت کی حرمت پہ اور سعودی عرب کی حرمت پہ، سعودی حکمرانوں کی حرمت پہ، سعودی عرب کی حرمت تو مسلم ہے ہمارے سامنے، حرمین طیبین کی حرمت، سعودی کی نہیں، حرمین طیبین کی حرمت ہمارے نزدیک مسلم ہے الحمدللہ، دل و جان سے اس کا احترام، اس کی خاک پاک کا بھی احترام اور اس کے ذرے ذرے کا بھی احترام ہم پہ لازم ہے۔ ہمارا مسلک ہمیں سکھاتا ہی ہے، دونوں شہروں کی محبت دل میں ہوگی تو یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرا آج کا یہ تو صرف اعتراض بھی نہیں بلکہ اپنے ان مجاہدوں سے ایک سوال ہے کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ کس وقت کا انتظار کریں؟ کوئی خوف ہے کوئی مال پانی بند ہو جائے گا وہاں سے آنا، کوئی ویزے شیزے بند ہو جائیں گے، اور جو چودھری صاحبان اور دوسرے بڑے بڑے مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت کے حامی، وہ بھی کچھ بولے تو صحیح نا یار، اب سعودی عرب کے خلاف چودھری صاحب آپ تو بولتے ہوئے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے، چلے ہمارے جیسے لوگ تو ڈرے ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ تو خود سپیکر کے منصب پہ فائز ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ جو بڑے بڑے علامہ یہاں پھرتے ہیں تبلیغی جماعت کے، ان میں سے بھی کوئی نہیں بولا۔ چلیں آپ اپنی پابندی کو تو قبول کر لیں اور ان کے الزامات کو بھی آپ کا صبر ہے کریں، لیکن سعودی حکومت کے جو اقدامات ہیں ان پہ تو بولیں، وہ جائز ہیں، ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک سمت جا رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کئی اور تنظیموں پہ بھی وہاں پابندی لگے گی۔ جو خاموش ہیں وہ بھی زد میں آئیں گے آہستہ آہستہ، اس لیے کہ ان کا کوئی ایجنڈا، اپنا مخصوص ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے پہ وہ عمل پیرا ہو گئے، شروع ہو گئے ہیں، اس طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ تو سب کو ہے، لیکن کاش ہمت بھی ہو بولنے کی، جس طرح یہاں بولتے ہیں پاکستان میں ہونے والے اقدامات کے خلاف۔ پاکستان میں کوئی تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا کے دکھائے، یہاں بڑے بڑے رستم میدان میں نکل آئیں گے، بڑے بڑے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے اہم مناصب پہ فائز لوگ بھی میدان میں نکل آئیں گے کہ جی ان کے بغیر تو اسلام ہی مکمل نہیں ہے، لیکن سعودی حکومت کے خلاف ایک لفظ نہیں کسی نے بولا ابھی تک، میں نے نہیں سنا، ماں سوائے ایک دو یوٹیوبروں کے، اور انہوں نے بھی بتایا ہے اور انہوں نے بھی کہا کچھ نہیں۔
اور یہاں جو علمبردار وہاں سے لے کے کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے کھا رہے ہیں، اب وہ بھی خاموش ہیں۔ میں آج ان کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں، اللہ رسول کے لیے حق بولیں۔ اب وقت ہے بولنے کا، اور اس وقت بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ آج آپ کو اتنا ہی کہہ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہتا، کہ آپ میدان میں آئیں اور کلمہ حق کہیں۔ کوئی بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا تو جہاد اکبر ہے، لیکن وہاں خاموش رہیں اور کمزور لوگوں کے خلاف آپ تقریریں فرمائیں، کمزور لوگوں کے خلاف کلپ بھریں روز بڑے زوردار، اور ادھر جہاں بولنا چاہیے، اب جس حرمین طیبین کی حفاظت کے لیے آپ جلوس نکالتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں روزانہ کہ ہم حرمین طیبین کی حفاظت کریں گے، اب اس حرمین طیبین کی کو خطرہ ہے ان سے جو وہاں اس وقت حکمران ہیں۔ اس لیے آئیں، میدان میں آئیں اور کلمہ حق کہیں، اور قوم کو بھی جگائیں اور قوم کو بیدار کریں، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو آواز دیں کہ حرمین طیبین کی حفاظت کا اب وقت ہے۔ وہاں جو کچھ کھیلنے جا رہے ہیں بادشاہ، وہ کسی صورت بھی امت مسلمہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی نکلنے کی اور کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔